داعش کے دہشت گرد شریف اللہ کو ورجینیا کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ شریف اللہ کو ابتدائی سماعت کے لیے پیش کیا گیا۔ تفصیلی سماعت پیر کو ہوگی۔ شریف اللہ نے جج سے بات کے لیے مترجم کی خدمات لی ہیں۔ داعش کے دہشت گرد شریف اللہ کی گرفتاری پر امریکی محکمہ انصاف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ شریف اللہ نے ایف بی آئی حکام کے سامنے کابل حملے میں مدد کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ شریف اللہ نے گرفتار 4 حملہ آوروں میں سے 2 کی شناخت کر لی ہے۔ شریف اللہ نے خاص طور پر قانون نافذ کرنے والے اداروں اور امریکی یا طالبان کی چوکیوں پر نظر رکھی ہوئی ہے، اور امریکی محکمہ انصاف کے مطابق شریف اللہ پر تباکن حملہ کرنے کی سازش کا الزام عائد کیا گیا۔ شریف اللہ پر دہشت گرد تنظیم کو مالی معاونت فراہم کرنے کا الزام بھی عائد کیا گیا ہے۔ ناظرین، گرفتار دہشت گرد شریف اللہ امریکی فوجیوں کے قتل میں ملوث ہے۔ ڈائریکٹر ایف بی آئی کا ایکس پر پیغام میں یہ کہنا ہے کہ شریف اللہ 2 ملزمان میں سے ایک ہے جو قابل حملے میں ملوث ہے۔ ہمارے شراکت داروں اور ایجنسی کے بہادر اہلکاروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شریف اللہ کو گزشتہ رات گرفتار کیا گیا۔ گرفتار دہشت گرد شریف اللہ امریکی فوجیوں کے قتل میں ملوث ہے۔ ڈائریکٹر ایف بی آئی کا ایکس پر پیغام یہ تھا کہ شریف اللہ ان 2 ملزمان میں سے ایک ہے جو قابل حملے میں ملوث۔ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ ہم نے شریف اللہ کو حراست میں لے لیا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور ٹرمپ کے درمیان رابطے میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ امریکی صدر کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سے ٹیلی فونک گفتگو پر مطمئن نہیں۔ وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری کیرولین کی نیوز بریفنگ کہا، امریکی صدر نے منگل کو کینیڈا پر 25% ٹیرف عائد کیا۔ ٹرمپ کینیڈا سے امریکہ میں فینٹنل کی غیر قانونی ترسیل کے خلاف ایکشن چاہتا ہے۔ ہمارا شمالی اور جنوبی ملک غیر قانونی انسانی اور ڈرگ اسمگلنگ روکنے میں ناکام ہے۔ کینیڈا اور میکسیکو سے فینٹنل کی منتقلی ہزاروں شہریوں کا قتل کر رہی ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو دورے کی دعوت دی ہے۔ امریکی صدر سے کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی بات چیت خوشگوار رہی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خراج تحسین پیش کیا۔ گورنر سندھ پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں امریکہ سمیت دنیا تسلیم کرتی ہے۔ کامران ٹیسوری نے یہ کہا ہے کہ دشمن ملک اور خوارج افغانستان اور افواج پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ گورنر سندھ کی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی سی کو مبارکباد۔ پاک فوج کے خلاف حرزہ سرائی کرنے والے سازش کا حصہ بن رہے ہیں۔ کامران ٹیسوری نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے پر جو مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے ان کی باری نہیں آئی، اور بزرگ اور بچے یہ سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خراج تحسین پیش کیا، اور گورنر سندھ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں امریکہ سمیت دنیا تسلیم کرتی ہے۔ امریکی سیکرٹری دفاع پیٹ ہیگزیت نے بھی افغانستان سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد سرغنہ شریف اللہ عرف جعفر کے پکڑ جانے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ سیکرٹری دفاع کا یہ کہنا تھا کہ کابل ایئرپورٹ حملے کے ماسٹر مائنڈ کو پکڑنے میں امریکہ اور پاکستان نے مل کر کام کیا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی نے معلومات فراہم کی۔ پاکستان نے دہشت گرد سرغنہ کو پکڑا، جس کے لیے ہم پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ عالمی منظرنامے سے خبر ہے کہ امریکہ اور یوکرین میں برف پگھلنے لگی ہے۔ اگلے ہفتے ملاقات کا امکان ہے۔ یوکرینی صدر نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ یوکرین کا امریکہ سے سفارتی تناؤ کم ہو رہا ہے۔ پیش رفت کے باعث جلد دوبارہ ملاقات متوقع ہے۔ یوکرین روس کے خلاف بڑی عسکری قوتوں سے گہرے تعلقات چاہتا ہے۔ امریکہ اور یوکرین کی ٹیمیں دونوں ممالک میں پیش رفت کے لیے اقدامات کر رہی ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں یوکرین جنگ کے خاتمے پر ہونے والا تبادلہ خیال تلخ ملاقات کی وجہ بنا۔ یورپ کے مستقبل کا فیصلہ امریکہ یا روس میں نہیں کیا جا سکتا۔ اگلے ہفتے پیرس میں یورپی آرمی چیف سے ملاقات کروں گا۔ جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا حتمی فیصلہ فرانسیسی صدر کے ہاتھ میں رہے گا۔ روس نے یوکرین جنگ کو عالمی تنازع میں تبدیل کر دیا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا قوم سے خطاب، کہا، امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا تو یورپ کو تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ روس اپنے بجٹ کے 40% سے زائد فوج پر خرچ کر رہا ہے۔ فرانس اور یورپ کے لیے روس خطرہ بن چکا ہے اور رہے گا۔ یوکرین کی حمایت میں یورپی فوج بھیج سکتے ہیں۔ یوکرین کے معاملے میں خاموش تماشائی بنے رہنا احمقانہ ہوگا۔ یورپ کے مستقبل کا فیصلہ امریکہ یا روس میں نہیں کیا جا سکتا۔ اگلے ہفتے پیرس میں یورپی آرمی چیف سے ملاقات کروں گا۔ جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا حتمی فیصلہ فرانسیسی صدر کے ہاتھ میں رہے گا۔ روس نے یوکرین جنگ کو عالمی تنازع میں تبدیل کر دیا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا قوم سے خطاب اور کہا کہ امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا تو یورپ کو تیار رہنے کی ضرورت ہے۔
ادھر برطانیہ میں امریکہ روس مفاہمت کے خلاف ریلی، دارالحکومت لندن میں شہریوں کا امریکی سفارت خانے کی جانب مارچ، یوکرین از نائٹ فار سیل، مظاہرین کی امریکہ کے خلاف نعرے بازی اور ٹرمپ انتظامیہ نے یوکرین کو امداد کی سپلائی کیوں روکی؟ امریکہ یوکرین کی فوجی امداد بند کر کے یورپ پر پریشر بڑھا رہا ہے۔ مظاہرین برطانیہ میں امریکہ روس مفاہمت کے خلاف ریلی نکالی گئی، دارالحکومت لندن میں شہریوں کا امریکی سفارت خانے کی جانب مارچ کیا گیا، یوکرین از ناٹ فار سیل کے نعرے لگائے گئے۔ مظاہرین کی امریکہ کے خلاف نعرے بازی، ٹرمپ انتظامیہ نے یوکرین کو امداد کی سپلائی کیوں روکی؟ بھارتی شہریوں کی امریکہ سے بے دخلی، مودی نے بیارو مددگار چھوڑ دیا۔ مودی کے امریکی دورے نے بھارتی خارجہ پالیسی کی کمزوریاں اشکار کرتی ہیں۔ امریکی صدر کی امیگریشن پالیسی کے تحت فروری سے اب تک 332 بھارتی شہریوں کو غیر قانونی طور پر ملک بدر کیا۔ وطن واپسی تک بھارتی شہریوں کو ترقی پذیر ممالک میں رکھا جائے گا۔ بھارتی شہریوں کی امریکہ سے بے دخلی، مودی نے بیارو مددگار چھوڑ دیا۔ مودی کے امریکی دورے نے بھارتی خارجہ پالیسی کی کمزوریاں اشکار کرتی ہیں۔ امریکی صدر کی امیگریشن پالیسی کے تحت فروری سے اب تک 332 بھارتی شہریوں کو غیر قانونی طور پر ملک بدر کیا۔ وطن واپسی تک بھارتی شہریوں کو ترقی پذیر ممالک میں رکھا جائے گا۔ ایس آئی ایف سی توانائی کے شعبے کی ترقی اور صنعتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے کوشاں۔ ایس آئی ایف سی کے معاونت سے 50 ملین کیوبک فٹ یومیہ گیس سپلائی کی منظوری کے لیے اقدامات۔ این ایس سی ایل کو گیس کی فراہمی، مقامی گیس ذخائر اور درآمدی ایل این جی کے آپشنز پر غور۔ گیس سپلائی کی فراہمی سے صنعتی ترقی، روزگار کے مواقع اور معیشت پر مثبت اثرات متوقع ہیں۔ توانائی کی قیمتوں میں استحکام اور مقامی معیشت کی مضبوطی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ای وی ٹی ایل کی پورٹ قاسم اتھارٹی میں ایل پی جی اور مائع کیمیکلز کی مسلسل فراہمی کے لیے توسیع کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ پورٹ قاسم اتھارٹی ٹرمینل کی اہمیت سے استفادہ حاصل کرنے کا عزم۔ ایل پی جی اور درآمدات میں 35% تک اضافہ اور معیشت میں بہتری متوقع ہے۔ ایس آئی ایف سی کے تعاون سے پیٹرولیم ڈویژن کی اہم پیش رفت اقتصادی استحکام اور صنعتی ترقی میں معاون ثابت۔